ہوگی. آپ قرآن کے قاریوں کے پاس بیٹھیں گے تو قرآن پڑھنے کی جستجو پیدا ہوگی, آپ کی سوچ پاک ہوگی. اسی طرح آپ دنیاوی اچھے معاملات حل کرنے کے لیے کسی دانا کے پاس بیٹھیں گے, عقل مند کے پاس بیٹھیں گے, جو بے وقوف بھی نہ ہو, بد کردار بھی نہ ہو, اس کے پاس بیٹھیں گے. آپ کی فکر مزید مضبوط ہوگی کیونکہ آپ نے دنیاوی معاملات بھی حل کرنے ہیں. اگر آپ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے جو گالم گلوچ کرتے ہوں گے, جو سلام لینے سے پہلے گالی دیتے ہوں گے, جو سلام دینے کے بعد دوستوں یاروں میں اٹھتے بیٹھتے گالی دیتے ہوں گے, ان کے پاس آپ بیٹھیں گے. ایٹومیٹکلی یہ کان جب سنتے ہیں تو زبان سے لفظ نکلتے ہیں. کان سے جب لفظ جاتا ہے دماغ کے اندر ٹکراتا ہے, جب دماغ سے ٹکراتا ہے تو زبان سے باہر نکلتا ہے. کیا ہے یہ بری صحبت جب آپ سنتے ہیں, برے لوگوں کے پاس آپ بیٹھتے ہیں, گالم گلوچ والوں کے پاس آپ بیٹھتے ہیں, یا چادر چار دیواری کی باتیں کرنے والوں کے پاس آپ بیٹھتے ہیں, تو یہ باتیں آپ کے اندر ٹکرا رہی ہوتی ہیں. جب جن کو آپ کے اندر یہ باتیں ٹکرا جاتی ہیں, دماغ گندا ہو جاتا ہے, شام آپ گھر آتے ہیں, وہی بری چیزیں جو آپ کے دماغ کے اندر چڑھ چکی ہوتی ہیں وہ کئی دفعہ برے الفاظ بےدبی پیدا کر دیتے ہیں. بندہ اپنی ماں کے ساتھ برے لہجے میں بول پڑتا ہے, وہی برے الفاظ دماغ میں ٹکرا رہے ہوتے ہیں, بندہ اپنی بیوی کے ساتھ برے لہجے میں بولنے لگ پڑتا ہے. کیوں؟ دن کو برائیاں سن کر انتہا پسندی اندر پیدا ہو جاتی ہے. وہ بیٹھتا ہی برے لوگوں کے پاس ہے, اس کے اندر پازیٹیو سوچ ہی نہیں پیدا ہوتی. جب پازیٹیو سوچ ہی نہیں پیدا ہوتی تو وہ ہر چیز نیگیٹو ہی دیکھتا رہتا ہے, حتیٰ کہ گھر آ کے بھی سارے غلط ہی لگتے ہیں. یہ بنیادی چیزیں ہیں. میں نے بتایا اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے اس گناہوں کی دل سے نکلنا ہے, تطہیر فکر کرنی ہے, تو سب سے پہلے صحبت کے اندر چینجنگ لائیں, بری صحبت کی جڑ کاٹ دیں, آپ کی کامیابی کی پہلی سیڑھی شروع ہو جائے. اگر آپ کی صحبت ٹھیک ہو گئی, فکر ٹھیک ہو گئی, تو یقین مانیں آپ انشاءاللہ الصراط کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ لیں گے. جب آپ الصراط کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھیں گے تو آگے پھر آپ کا اندر شروع ہو جائے گا, نفس کا. پھر آپ اندر کی جنگ لڑنے لگ پڑیں گے. بیرونی چیزیں آپ نے صحبت اچھی کر کے شروع کر دی, پھر اگلا حصہ, اگلا معاملہ آئے گا آپ کے اندر کا. اب اندر کی طہارت کے لیے کیا ہم نے کرنا ہے؟ اقبال, علامہ اقبال فرماتے ہیں, کشتن ابلیس کارے مشکل است, اندر کی ابلیسیت کو ختم کرنا بہت مشکل ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں اندر کی ابلیسیت کو ختم کرنا بہت مشکل کام ہے. پوچھا گیا اقبال, یہ اندر کی ابلیسیت کے بارے میں یہ کہاں سے لیا آپ نے یہ جملہ کہ کشتن ابلیس کارے مشکل است؟ تو اقبال کہتے ہیں اس حدیث پاک سے کہ صحابہ کرام کا جمع غفیر لگا ہوتا ہے. آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوتے ہیں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے, ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا بات بڑی توجہ طلب ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے, لیکن میں نے اسے مسلمان کر دیا. بزرگوں کو یقیناً یہ بات سمجھ آئی ہوگی کہ میرے ساتھ بھی ہے لیکن میں نے اسے مسلمان کر دیا ہے. اب آئیے اقبال سے پوچھتے ہیں کہ اے اقبال تم بتاؤ, اس اندر کی ابلیسیت کو ختم کرنے کے لیے, اندر کے نفس کی یہ جو حیوانی خواہشات ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے, اندر کے نفس کو مارنے کے لیے پہلی چیز کیا لی جائے؟ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کشتائے شمشیر قرآن اس کنی, اس اندر کے نفس کو
پوچھتے ہیں علامہ اقبال آپ مزید بتائیں اس نفس کو قابو کرنے کے لیے، اس کی تربیت کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ تو اقبال کس کا قول نقل کرتے ہیں، کس کی روحانی غذا لے کر وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ سلسلہ نقش بند کے بڑے جلیل القدر بزرگ ہیں، ان کی بات علامہ اقبال سناتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں خواجہ فرید الدین عطار سے کسی نے پوچھا کہ اس نفس کو، اندر کی حیوانی خواہشات کو جو لذت لیتا ہے غیبت میں، جو لذت لیتا ہے جھوٹ میں، جو لذت دیتا ہے بری باتوں میں، جو لذت دیتا ہے شہوانی باتوں میں، جو لذت لیتا ہے لوگوں کی چادر چار دیواری کی باتیں کرنے میں، اس اندر کے نفس کو مارنے کے لیے کیا کیا جائے؟ تو خواجہ فرید الدین عطار فرماتے ہیں پہلی چیز لے لو خنجر خاموشی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بزرگوں یقین مانے اگر یہ ہم عمل لے جائیں نا، ہماری زندگی کا کرینہ کیا، ہماری زندگی اور معاشرہ دونوں ہی سنور جائیں، ہم کامیابی کی جانب چل پڑیں۔ یہ اولیاء کرام کا طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ میں تصوف کی دنیا میں رہتا ہوں۔ تصوف کی بات کرنا اور لوگوں کے اندر درد پیدا کرنے کی بات کرنا میں اپنا شہبہ سمجھتا ہوں، اور داتا گنج بخش علی حجویری کا یہ فیضان لیتے ہوئے اپنے علاقے کو بھی تصوف کی دنیا میں لے کے جانا چاہتا ہوں، تاکہ لوگوں کے اندر محبت، نرمی اور پریم پیدا ہو جائے۔ یہ تینوں چیزیں کن سے پیدا ہوں گی؟ یہ الصراط پہ چلنے والے لوگوں سے پیدا ہوں گی۔ تو خواجہ فرید الدین عطار فرماتے ہیں تین چیزیں جس کے پاس ہیں وہ الصراط پہ بھی چل پڑے گا اور اپنے نفس کو بھی قابو کر لے گا۔ پہلی چیز کیا فرمائی؟ خنجر خاموشی، کہ خاموشی کا خنجر لے لے۔ دوسری چیز خواجہ فرید الدین عطار سے پوچھتا ہے بندہ، تو آپ فرماتے ہیں شمشیر جو، بھوک کی تلوار۔ جس بندے کے پاس بھوک کی تلوار ہے اس کے اندر سے لالچ ختم ہو جاتا، اس کے اندر سے ہرس ختم ہو جاتی ہے، اس کے اندر اللہ کی طرف سے تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو دینے والا بن جاتا ہے، لینے والا چھوڑ دیتا ہے، وہ لوگوں کو کھلانے والا بن جاتا ہے، کھانے والا چھوڑ دیتا ہے۔ کھانا گناہ نہیں، زندہ رہنا گناہ نہیں، لیکن جب آپ کے اندر مخلوق کو کھلانے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا تو سمجھ لیں آپ نے بھوک کی تلوار اپنے ہاتھ میں پکڑ لی۔ تیسری تلوار پوچھا، تیسرا عمل کیا کیا جائے؟ آپ فرماتے ہیں ترک دنیا و ترک ہجوم۔ اس دنیا کے ایسے لوگوں کی صحبت کو کاٹ دیں جو آپ کے اندر برائی کی جڑ پیدا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی صحبت چھوڑ دیں، ایسے لوگوں کی میٹنگز میں بیٹھنا چھوڑ دیں، ایسے لوگوں کی گپ شپ کے اندر بیٹھنا چھوڑ دیں جہاں سے برائی جنم لیتی ہے، جہاں سے لوگوں کے اندر نفرت جمع لیتی ہے، جہاں سے لوگوں کے بارے میں کینہ پیدا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کی یہ جو جتنی بھی خواہشات ہیں، تمام معاملات ہیں، ایسی صحبت کو چھوڑ دیا جائے اور یہ تینوں اسلحے لے کر اندر کے شیطان پر حملہ کر دیا جائے، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ کچھ بات سمجھ آئی؟ مزید آخری بات کر کے میں اپنی منزل کی جانب بڑھتا ہوں، اور نوجوانوں کے لیے اس میں پیغام ہے۔ ایک بندہ، اب آپ کہتے ہیں نا قرآن کیسی تلوار ہے، کشتائے شمشیر قرآن اسکنی، قرآن کتنی بڑی تلوار ہے، اب آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک نوجوان سورہ رحمان کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے اور اللہ کی معرفت کے اندر لذت لے رہا ہوتا ہے، الرحمن سے پڑھتا پڑھتا
مقام ربه جنتان، کہ جو بندہ اللہ کے خوف سے گناہ سے ہٹ گیا، جو بندہ اللہ کے خوف سے برائی سے ہٹ گیا، اپنے قدموں کو روک لیا برائی سے، اپنے نفس کو روک لیا برائی سے، کہ سامنے عورت سجی دجی ہو اور گناہ پکار رہا ہو کہ آ جاؤ میری طرف، اور بندہ اللہ کے خوف کی وجہ سے رک جائے۔ اس نوجوان نے یہ آیت پڑھی ہوئی تھی، اس نے سورہ رحمان پڑھی ہوئی تھی۔ ایک دن گزر رہا تھا گلی سے، ایک عورت آواز دیتی ہے کہ اے بندے، اس کا نام لے کر کہ آ جا ادھر، دروازہ کھلا ہے اندر آ جا۔ وہ نوجوان اس عورت کی آواز سن کر برائی کی جانب بڑھتا ہے۔ وہی بندہ جس نے قرآن کی سورہ رحمان پڑھی ہوتی ہے، جس نے اللہ کی لذت لی ہوتی ہے، وہ اس عورت کی آواز سن کر اس کی جانب چل پڑتا ہے۔ اب بات بڑی توجہ طلب ہے۔ جیسے ہی وہ گھر کی دہلیز کے پاس پہنچ جاتا ہے، اندر قدم رکھنے لگتا ہے، ہاتھ میں غیبی سے آواز آتی ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو بندہ اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنے قدموں کو برائی سے روک لیتا ہے، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ وہ شخص جب یہ آواز سنتا ہے، اسی وقت اپنا قدم پیچھے رکھ لیتا ہے، اللہ اسے دنیا میں بھی یہ بشارت دے دیتا ہے، آخرت میں بھی بشارت دے دیتا ہے۔ اب انسان کے اندر ہے کہ وہ چاہے عورت کے رستے کی جانب بڑھے، چاہے قوم لوط کے رستے کی جانب بڑھے، اگر آج کے نوجوان اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے مردوں کی شہوت سے بھی بچیں، عورتوں کی شہوت سے بھی بچیں، اپنے نفس کے اوپر اس تلاوت کو، اس آیت کو اوپر اس کے وارد کر دیں، اور اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنے آپ کو روک لیں، اپنے گناہوں کو روک لیں، اپنی طبیعت کو روک لیں، اور گناہوں کی جانب بڑھنے سے، بچوں میں لذت لینے سے، عورتوں میں لذت لینے سے اپنے آپ کو اگر بچا لے تو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اس منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم، آپ 2 جنتیں دنیا میں بھی لے کر جائیں گے، آخرت میں بھی لے کر سبحان اللہ۔ یہ ہے نفس، اس کا اگر ہم نے تزکیہ کر دیا، قرآن کے ذریعے اس کے اوپر تلوار چلا دی، تو خدا کی قسم ہم نے الصراط کی سیڑھی پہ پہلا قدم رکھ دیا۔ اب ہم پہ ہیں کہ کیا ہم مولا کے اس الصراط پہ چلیں گے؟ میں نے کیوں اس کا انتخاب کیا؟ کیونکہ تمام انبیاء، تمام صدیقین، تمام شہداء، تمام صالحین، اللہ کے مقرب بندے اسی الصراط پہ چلے ہیں تو ولایت کے مقام پر پہنچے۔ ہمیں کیا چاہیے؟ ایک چیز ہے گناہ کرنا، ایک چیز ہے نیکی سوچنا۔ گناہ سوچیں گے تو گناہ لکھا نہیں جائے گا، نیکی سوچیں گے، اگر نیکی کا ارادہ کریں گے تو کرامن کاتبین لکھ دیں گے، اور اگر نیکی کر دیں گے، سوچنے پر بھی ثواب، نیکی کر دینے پر بھی ثواب۔ اگر اس جمعے پر بیٹھ کر کسی کے اندر یہ بات اگر اللہ کے فضل سے سمجھ آ گئی ہے تو وہ پھر آج سے نیکی کا سوچ لے، اس جمعے سے ہی آپ کو نیکی کا اجر و ثواب ملنا شروع ہو جائے گا۔ باخر الدعوانا